میرے دادا شیخ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی ملک کے تھے۔ میرے جو شیخ ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کے پاس وہ امریکہ پہنچے اور کہا بیٹا مجھے وہاں لے کے چلو جہاں چڑیا گھر ہوتا ہے، جس کو زو کہتے ہیں، وہاں لے کر گئے۔ کہا مجھے وہاں لے کر جاؤ جہاں لائن ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، وہاں لے کر گئے۔ تو ایک کھلا سا میدان تھا، بہت اونچی اونچی جالیاں تھی اور شیر اس کے اندر آزاد تھا اور وہ دھاڑ مارتا تھا۔ تو حضرت اپنا عصا تھوڑی کے نیچے لگا کے کھڑے رہے اور 1 گھنٹے تک ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے سر ہٹایا اور گھومے ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کے آنکھوں میں 2 آنسو سجے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا شیر کو اللہ نے ایسا روب دیا ہے، ایسا جلال دیا ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے کیا کھڑے ہو سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مختلف شان ہے، لکل یوم ہوا فی شان، ہر گھڑی ہر لمحے ہر دن اس کی ایک شان ہے، لیکن 2 شان بڑی عجیب ہیں، ایک ہے شان جلالی اور ایک ہے شان جمالی۔ شان جلالی شیر کے اندر، چیتے کے اندر، مگرمچھ کے اندر، سانپ کے اندر، بچھو کے اندر، ان تمام میں شان جلالی ٹپکتی ہے کہ جب اللہ پاک نے ان کو ایسا جلال والا بنایا ہے، ان کو ایسا خطرناک بنایا ہے، تو رب کریم جو ان کے بنانے والے ہیں وہ کیسے ذوالجلال ہوں گے۔ اسی طرح بندر کے اندر اور مرغی کے چوزوں کے اندر اور بلی کے بچوں کے اندر اور تتلی کے اندر اور پھولوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان جمال ٹپکتی ہے کہ جب یہ اتنی پیاری اور ایسی جمال والے ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا رب کیسا ذوالجمال ہوگا۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان ٹپکتی ہے۔ اسی طرح ماحول، کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں ان ماحول سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جگہ جگہ کے اوپر اگر پلس کا نشان ہو اور سینیٹائزر کی بو آ رہی ہو، فینائل کا پوچھا لگا ہوا ہو، جس سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی نرسنگ ہوم ہے، یہ کوئی کلینک ہے، یہ کوئی ہاسپٹل کا روم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی ماحول کا اس کی خوبو معلوم ہو رہی۔ اسی طرح کسی ہوٹل میں جائیں تو اس کے ٹیبل کرسی کی وضاقتہ اور ٹیبلوں کے اوپر اسپون کا رکھا رہنا، چمچیوں کا رکھا رہنا اور ٹیشو پیپر کا کسی گلاس میں اس کا پھول بنا کے رکھ دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ۔ تو ہر چیز کے ماحول سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح علمی درسگاہیں اور دینی درسگاہیں بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس سے پتہ چلے یہاں علم الہی اور علم نبوت کا سیکھنے سکھانے کا نظام چلتا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، یہ چند سالوں سے ابھی چلا ہے، ہمارے اکابر مشائخ کی گاڑیاں گزرتی ہیں، ان کے اوپر پھول پھینکے جاتے ہیں اور وہ پھول 1 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کے اندر پیروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی نعمت تھی جس کو کہیں سجا کے رکھا جاتا، اس کی خوشبو مہکتی رہتی، یا کسی ایسے گلاس میں ڈبو کے رکھا جاتا تاکہ وہ بہت دیر تک تر و تازہ رہتا پانی کی صحبت کی وجہ سے، اور اس سے لوگ خوشبو لیا کرتے۔ وہ تو ایک نعمت تھی جو دیر پا ہونی چاہیے تھی، لیکن اتنے قیمتی نعمتوں کو چند سیکنڈ کے اندر پیروں کے اندر مسل دیا جاتا ہے۔ یہ نعمت کی توہین ہے، یہ نعمت کی توہین ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ پھولوں کی مالاؤں کا رکھنا۔ ایک مرتبہ میں کسی علاقے میں گیا، کسی آدمی نے میرے گلے میں ہار ڈالنا چاہا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہار ہے۔ میں نے کہا میں ہار کا قائل نہیں، جیت کا قائل ہوں، جیت لے کر آؤ، ہار کیا لے کر آؤ؟ آپ مجھے ہرانا چاہتے ہو ہار پہنا کے؟ میں تو جیت کا قائل ہوں۔ خیر وہ تھوڑی دیر میں سب لوگوں نے کہتا لگایا، اور وہ اس باتوں میں جو وہ ہار میرے گلے میں ڈالنے والے تھے میں نے ان کے گلے میں ڈالا، کیونکہ یہ ہار تمہیں مبارک۔ پھر یہ غباروں کا رکھنا، اسی طرح یہ گلدستوں کا، اس طرح کی چیزوں کا رکھنا، یہ جو ہے شان علمی کے خلاف ہے، ثقافت علمی کے خلاف ہے۔ ماحول علمی انداز کا ہونا چاہیے۔ یہ پھر فلمی انداز ہو جاتا ہے، علمی نہیں رہتا۔ اس سے ذرا احتیاط کریں۔ میں آپ کو ٹارچر نہیں کر رہا، میں آپ کو جو ہے ایک اپنے اسلاف کا مزاج بتا رہا ہوں، دین کا، اہل علم کا مزاج بتا رہا ہوں کہ جو ان کو کیا پسند ہوتا ہے۔
اور کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟